بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجلس میں شریک معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا انعام ہے جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہم لوگ یہاں پر مل بیٹھے جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین مکرم، دو باتیں قرآن مجید کے حوالے سے میں نے انتخاب کیا جن کا ذکر کیا جائے آج کی اس مجلس کی مناسبت سے۔ قرآن مجید کا ایک مقام ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی منو سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہو جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ آخری حصہ غور سے سنیے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ سورۃ بقرہ کا یہ مقام ایک طویل آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ بیان کیا۔ اب اس کے اندر ایک غور طلب نقطہ ہے جس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آخری حصے کو اگر پہلے غور سے دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، اور پھر یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ حد سے بڑھتے تھے، اللہ رب العزت کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، خونریزی کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے حصے کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے کہ وہاں پر تو بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ ہم یہ روز روز منو سلوہ نہیں کھا سکتے، تو ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں میسر آ جائیں۔ تو انہوں نے در حقیقت خوراک جو کچھ ملتا تھا اس کے اوپر ناشکری کا ارتکاب کیا۔ بعد میں اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصہ میں اللہ رب العزت جب ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ حد سے بڑھتے تھے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام کا خون بہاتے تھے، تو وہ سب کچھ سے یہاں کیا مراد ہے؟ ان تینوں امور کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو کیا دیا؟ وہ سب کچھ کیا ہوا؟ وہ سب کچھ ناشکری کا ارتکاب تھا۔ یعنی یہ بڑی غور طلب بات ہے ہماری زندگیوں میں جس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک مصیبت جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے یہ کسی چیز کا نتیجہ ہے، جبکہ در حقیقت اس آیت مبارکہ کی روشنی میں عمل وہ کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی ناراضگی اور امور کی وجہ سے اپنے سر لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ اللہ پاک فرما رہا ہے ان کی ان بدبختیوں کا نتیجہ تھا کہ اسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا ناشکر کر دیا، یعنی ناشکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں داخل کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر صبر نہ کرنے والے ہو گئے اور شکر نہ کرنے والے ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت سے وہ ناشکری کی
کلمات اللہ کے رسول سے بولنے لگے، سے تجاوز آپ کو کرواتی ہے، وہ حد سے تجاوز ہے۔ تو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر عمومی زندگی میں شریعت سے تجاوز کرتا ہے، اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ گناہ نہیں ہے، صرف ناشکری بذات خود عمل نہیں ہے، ناشکری کیفیت ہے جو اللہ رب العزت کسی اور گناہ کی وجہ سے انسان میں داخل کر دیتا ہے، اور پھر وہ ناشکر ہو جاتا ہے۔ یعنی فرسٹ پلیس ناشکری کرنا، وہ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ جس کا آگے کچھ انجام آنا ہے، ایکچولی ناشکری خود ایک انجام ہے کچھ اور اعمال کا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی پر ناشکری مسلط کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس کو وہ سزا مل جاتی ہے جب وہ ناشکر بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہم عموماً ہماری زندگی کے اندر روزمرہ زندگی میں، چاہے گھر بار ہے، کاروبار ہے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں، 1000 امور کے اندر ہماری زبان کے اوپر ناشکری کے احساسات، کلمات، الفاظ آ جاتے ہیں۔ عموماً اس قسم کی باتیں میاں بیوی کے درمیان بھی آتی ہیں، گھروں کے اندر آتی ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان آتی ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان آ جاتی ہیں، اور بآسانی ہم اس قسم کی ناشکری پر مبنی کلمات کہہ دیتے ہیں کہ کچھ ملا نہیں، کوئی سکون نہیں، جو خیر کا امور ہوتے ہیں 20 پہلے زندگی کے اندر ہم وہ سب بھول جاتے ہیں، اور کوئی ایک پریشانی کا مرحلہ یا کوئی ایک پریشانی کی بات یاد رکھ کے اسی کو ہی ساری زندگی دہراتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے 20 مرتبہ 20 مواقع پر اگر اللہ رب العزت نے اسی جگہ سے، اسی رستے سے، اسی شخص سے خیر میسر کی ہے تو وہ 20 مواقع بھول جاتے ہیں۔ 21واں موقع جس میں کوئی تکلیف اس سے پہنچی ہے، بس اسی کو ہمیشہ یاد رکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو انسان خیر کے امور کو نہیں یاد رکھتا، اور پریشانی کے امور کوئی ایک بھی رونما ہوا ہو تو اسے یاد رکھ لیتا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ مبذول رہنی چاہیے کہ یہ ناشکری عمل گناہ تو ہے، لیکن یہ وہ گناہ نہیں ہے جس کا بعد میں گناہ ملنا ہے، یہ در حقیقت خود ایک سزا کا نام ہے، جس میں اللہ رب العزت پہلے کسی عمل کے نتیجے میں انسان کو مبتلا کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو بار بار دہرایا کہ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ قرآن مجید کے اس مقام سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ اب یوں تو اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اس بنی اسرائیل کے اس واقعے کی مناسبت سے، لیکن اس پہ کبھی کم غور کرتے ہیں کہ الفاظ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کہ انہوں نے ناشکری کی، زمین سے اگنے والی چیزیں مانگی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، وہ در حقیقت ان کو ناشکر اللہ پاک نے پہلے اور کیے گئے گناہوں کے نتیجے میں بنا دیا تھا۔ یہ جملہ نہیں ہے، اس کے اندر اظہار ناشکری ہو جائے تو اللہ رب العزت نعمتیں دور کر لیتا ہے۔ ایک اور اہم بات اس سلسلے میں جو ہمیشہ حضور شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بڑی غور طلب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ در حقیقت بزرگان دین نے اس کے اوپر اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے، اس تذکرے کو ایک کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، جو تھوڑا ملنے پہ زیادہ خوش ہو جائے، جو تھوڑا ملنے پر زیادہ خوش ہو جائے، اللہ رب العزت اسے اور زیادہ دیتا ہے، اور جو زیادہ ملنے پہ بھی تھوڑا خوش ہو، اللہ رب العزت اسے اپنی نعمت روک لیتا ہے۔ کیا دہرائیں اس بات کو کہ جو تھوڑا ملنے پہ بھی زیادہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے بہت زیادہ، اللہ رب العزت اس کو اور نوازتا ہے، کیونکہ وہ شکر گزاری دیکھتا ہے نا،
وہ راضی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو جتنا دیا ہے یہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، یہ خوش ہو جاتا ہے، یہ راضی ہو جاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے میری تھوڑی نعمت پر بھی۔ تو اللہ رب العزت کو وہ شخص پسند آتا ہے۔ اس کے برعکس زندگی میں بے بہا انعامات نعمتیں اللہ رب العزت نے کر رکھی ہوں، نوازشیں ہوں، پھر بھی دل تھوڑا راضی ہوتا ہو، تھوڑا خوش ہوتا ہو، پھر بھی شکوہ رہتا ہو، دوسرے کی نعمت دیکھ کر یا دوسرے پر کرم نوازی دیکھ کر اپنی کرم نوازی بھول جاتی ہو، یہ اس کا نظام ہم انسانوں کی طرح کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انسانوں میں تو یہ ماجرا ہے نا کہ کوئی آدمی شکوہ رجسٹر کرے، بہت زیادہ شکایت کرے، شور کرے، تو ہم لوگ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کا شکوہ دور کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کی تسلی تشفی کرواؤ، سمجھاتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کاؤنسلنگ نہیں فرماتا۔ میں زیادہ دوں گا پھر بھی تمہارے اندر اگر فرحت اور خوشی پیدا نہیں ہوگی تو روک لوں گا نعمت اپنی، سمجھاؤں گا نہیں، روک لوں گا نعمت۔ تو یہ اسی تشکر کی کیفیت کے ساتھ یہ دوسری اہم بات، دینی برکات، بزرگوں کی صحبت، دین کی خدمت، ذمہ داریاں، ان تمام امور کے ساتھ بھی ہے کہ جتنا جب اللہ رب العزت جتنا جیسے نصیب کرتا چلا جائے اس پر انسان راضی رہے اور اس پر خوش ہوتا چلا جائے، پھر اللہ پاک وہ بڑھا دے گا۔ اگر دل گھٹتا ہو، گھٹن کا شکار رہتا ہو، پھر اللہ پاک نعمت روک لیتا ہے۔ یہ دوسرا پہلو اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں اور اسی کے تحت ہم نے ذکر کیا۔ ایک اور نقطہ جو اس حوالے سے، ہماری زندگی مرکہ ہے دو چیزوں کا، ہماری پوری زندگی انہی دو امور کے گرد ہر وقت گھومتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ خلاصہ نکالیں نا پوری زندگی کا تو ہر شے میں یہی دو باتیں آپ کو کہیں نہ کہیں کار فرما نظر آئیں گی، ایک ہے خوف اور دوسری شے کا نام ہے غم۔ خوف اور غم، یہ کل دو چیزیں ہیں، یہ دونوں اسی دنیا کی پیداوار ہے، اور اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کو یہ دونوں باتیں گھیرے رکھتی ہیں، ہر لمحہ گھیرے رکھتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے تمام ڈیسیژنز، ان کی تمام ڈیلنگز، ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر، ان کا لین دین، ان کے رشتے ناتے تعلقات، ڈیسیژن میکنگز، ہر شے انہی دو چیزوں کے اوپر منحصر ہے۔ ہر چیز انسان انہی دو چیزوں کے تابع ہو کر کرتا ہے، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے غم، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ خوف انسان کو ہر شے کا خوف ہے، انسان کو اپنی ملازمت کا خوف ہے، روزگار کا خوف ہے، مال کے چھن جانے کا خوف ہے، گھر بار کے چھن جانے کا خوف ہے، اگر آسائش کی زندگی گزار رہا ہے تو تنگ دستی کا خوف ہے، مشکلات میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے، کبھی گھر بار کے ماحول کے اندر ماحول میں سکون رہے، اس کے اندر تکلیف نہ آ جائے تو اس کے خوف میں کبھی مبتلا ہے، اولاد کے نافرمان ہو جانے کا خوف ہے، ان کے رسپونڈ نہ کرنے کا خوف ہے، کبھی اولاد کے نصیب کے حوالے سے پریشان ہے، کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے خوف میں مبتلا ہے، کبھی بیمار ہے تو اپنی جان کا خوف ہے، رشتہ دار، ہر کہیں نہ کہیں ہر شے میں انسان خوف زدہ ہے۔ دوستی ہے تو دوستی کے اندر بھی خوف ہے، طرح طرح کے خوف ہے، کوئی میرے پیچھے بات نہ کرتا ہو اس بات کا خوف ہے، کبھی پبلک میں، یعنی 1000 طرح کے خوف ہیں جن میں انسان گھرا رہتا ہے۔ اور پھر اس خوف کا اگلا حصہ کیا ہے؟ غم۔ غم کب ہوتا ہے کہ جس شے کا خوف ہو اور وہ ہو جائے تو پھر انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شے جس کا پہلے خوف رکھتا تھا اور پھر وہ ہو گزرے تو غمگین ہو جاتا ہے۔
تو اسی خوف پھر جب غمگین ہو جاتا ہے پھر زمانہ اس غم میں، فرسٹریشن میں، ڈپریشنز کے ساتھ گزار دیتا ہے، طرح طرح کے ڈپریشنز میں زندگی اس کی گزرنے لگتی، پریشان حال رہتا ہے زندگی میں۔ جو پھر حیات کے اچھے پہلو ہیں، خوبصورت پہلو ہیں، وہ بھی اس کو دکھائی نہیں دیتے، فرسٹریٹڈ سی پریشان زندگی گزارتا ہے، ڈپریسڈ زندگی گزارتا ہے، ہر شے کا نیگیٹو پہلو دیکھتا ہے، پازیٹیوٹی اس کی سوچ سے بھی چلی جاتی ہے، اس کی نگاہ سے بھی چلی جاتی ہے، ہر شے میں اس کو پھر تکلیف اور پریشانی ہی نظر آتی ہے، تو وہ غم کا نتیجہ ہے۔ تو خوف اور غم یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کی پروڈکٹس ہیں، اور دنیا والا اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ اجر عظیم کے بعد جو خوشخبری عطا فرماتا ہے وہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی فرماتا ہے کہ پھر ان کو اجر عظیم جب دینے کا اللہ پاک نے ارادہ کر لیا تو ان کو ہر خوف اور ہر غم سے آزادی دے دی، ہر خوف اور غم سے نجات دے دی۔ تو یہ اس کائنات انسانی کی اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان اس دنیا میں کوئی ہائیسٹ لیول آف ریوارڈ اچیو کر سکتا ہے اللہ کے حضور سے تو وہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، کہ نہ اسے کوئی خوف رہے اور پھر وہ نہ غمگین ہو، یعنی ان دونوں کیفیات سے بے نیاز ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اب پریشانی نہیں آئے گی، پریشانی تو امام عالی مقام سے زیادہ بڑی بھی کوئی پریشانی کسی پر آئی ہوگی، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے اس سے بھی بڑی کوئی آئی ہوگی؟ نہیں، پریشانیاں آتی ہیں لیکن اب دل خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں لیکن اب دل ان میں مبتلا ہو کے غمگین نہیں ہوتا، وہ دنیا کے خوف نہیں اس کو گھیرتے، دنیا کی لالچ نہیں گھیرتی، مال کا لٹ جانا نہیں گھیرتا، کسی کا ناراض ہو جانا نہیں گھیرتا، وہ پھر صحیح فیصلے کرتا ہے۔ اور پھر اگر کسی فیصلے کے نتیجے میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اس کے دل کے اوپر غم نہیں اترتا، وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ صبر کا پیکر بن جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور کائنات میں کسی شے کا خوف نہیں کرتے، جو صحیح ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس دنیا میں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں الفاظ، اگر دنیا میں کوئی اللہ رب العزت کسی شخص کو انتہائی بڑا ریوارڈ اجر عظیم کے بعد کا بھی کوئی درجہ اگر دیتا ہے تو وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے جب اولیاء اللہ کی تعریف قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں تو ان کی تعریف بھی یوں ارشاد فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن پر کوئی نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے، ان پر غم بھی آتے ہیں، لوگ ان کے لیے خوف زدگی کے عالم بھی تیار کرتے ہیں، ان کو گھیرتے ہیں لیکن وہ بے نیاز رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت اپنی بہت ساری، مثال کے طور پر میں قرآن مجید کے کچھ مقامات صرف تذکرتاً بیان کر دوں کہ اللہ رب العزت نے کن کن مقامات پر وہ تکرار فرمایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس عظیم اجر ہے اور قیامت کے روز نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، پھر عمل صالح کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس پر استقامت کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی بے خوف بھی فرما دے گا اور غم سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب در حقیقت جس نے
جان دے دی، جان دینے کے بعد کون سے خوف اور کون سے غم کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ارادہ کر لیتے ہیں اور جان دینے کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس کیفیت میں جان کا نذرانہ دیتے ہیں کہ جب انہیں جان دینے کا خوف نہیں ہوتا، اور جب جان جاتی ہے تو غم نہیں ہوتا، کیونکہ مرتا ہوا شخص کن باتوں سے غمگین ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے غمگین ہوتا ہے جنہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اپنے یتیم رہ جانے والے بچے ہیں، اولاد ہے، گھر بار ہے، ان کا اسباب کیا ہوں گے، ان کی زندگی کا نظام کیسے چلے گا، یہ وہ چیزیں ہیں نا جن کے بارے میں وہ خوفزدہ بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان میں یہ کیفیت وارد فرما دیتا ہے کہ جس کے لیے تم جان دے رہے ہو ان پیچھے رہ جانے والوں کا مالک وہ ہے، وہ کیفیت ان کے دل پر طاری فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آگے کسی جگہ پہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم اور تعلیم کی پرچار اور بجاوری میں مصروف ہو گئے، ان کو بھی اللہ پاک بے خوف اور بے غم کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ دنیا مافیہا سے اپنے دل کو نکال لیتے ہیں اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور زندگی کو یوں بسر کرتے ہیں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کو بھی اللہ پاک بے خوف اور بے غم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح بے شمار قرآن مجید کے مقامات اور آیات مبارکہ ہیں، میری نظر سے 12 مقامات ایسے گزرے، اس سے زائد بھی ہوں گے، کہ جہاں اللہ رب العزت نے مختلف کیٹیگریز بیان فرما کر آگے فرمایا اجر عظیم، اور اس کے بعد ان کو خوف اور غم سے آزاد کر دیتا۔ تو یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام خوف اور غم سے نجات ہے۔ تو پریشانیاں آتی ہیں لیکن دل ان سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو نکھار لے، ستھرا کر لے، اللہ رب العزت کی بندگی میں اپنے آپ کو وقف کر لے اور اس کی اطاعت کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے اندر اپنے آپ کو کامل کر لے، فنا کر لے، کلیتاً زندگی کو یوں وقف کر لے کہ انسان کی زندگی سے یہ 2 چیزیں۔ تو 2 باتیں ہم نے کی ہیں آج، ایک ناشکری کی بات کی ہے کہ ناشکری بھی اللہ کی طرف سے کیفیت کا نام ہے۔ انسان کسی برے عمل کے نتیجے میں جب اسے سزا ملتی ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ بھی اچیویبل ٹارگٹ نہیں ہے، یہ بھی دیگر اعمال صالحہ کے نتیجے میں نعمت کا ہی نام ہے۔ جیسے وہ ناشکری بھی انسان نے اچیو نہیں کی تھی، ایک سزا کا نام ہے، اسی طرح لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بھی ایک نعمت کا نام ہے۔ تو وہ اور برے کام کرتا ہے تو ناشکرا بن جاتا ہے، یہاں پہ جو نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اب وہ نیک اعمال کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلی چیز رزق حلال ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے اندر اتنی زیادہ باریکی کے ساتھ نگاہ رکھی جائے کہ اس میں شائبہ بھی حرام کا نہ باقی بچے، وہ رزق حلال کی کیفیت۔ ہم رزق حلال کی بڑی مختصر سی تعریف رکھتے ہیں، ریسٹورانٹ میں ان سے حلال گوشت ہے کہ نہیں یہ پوچھ لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہو گیا، یا رشوت نہ لینا، بس ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، جبکہ یہ ایک بہت وسیع تعریف کا نام ہے کہ زندگی کے اندر اپنے رویوں میں انسان اتنا محتاط ہو جائے کہ اس کی ہر شے حلال ہو جائے۔ مثلا ایک بزرگ تھے اہل اللہ، جیسے آج کل ہم رینٹ کار نہیں کرتے، کہیں سفر کرنا ہے تو گاڑی رینٹ پہ لے لیتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ جیسے کلومیٹرز مائلیج لکھے جاتے ہیں، کسی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں تو وہ درج کر دیتے ہیں، وہ شرائط لکھ دیتے ہیں، اس کے مطابق وہ آپ کو سواری دے دیتے ہیں۔
پرانے وقتوں میں بھی سب گاڑیاں نہیں تھی تو سواری رینٹ کا ایک ماڈل ہوا کرتا تھا، یعنی وہ جانور ہوتے تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تو لوگ وہ کرائے پہ دیتے تھے. کسی کے پاس اپنی سواری نہیں ہے تو وہ اونٹ یا گھوڑا کرائے پہ لے لیتے تھے. تو وہ بھی ایک معاہدہ ریٹن ہوا کرتا تھا، ان رائٹنگ کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ اس سواری کو اس مقام سے فلاں جگہ تک لے کر جاؤ گے، اس کو کھلانا کتنی بار ہے لکھا جاتا تھا. اس کو صرف ون سائڈ سفر کرو گے، واپس تو نہیں لے کر آؤ گے، کتنے یعنی چلواؤ گے اس سواری کو، کتنے لوگ اس پر بیٹھیں گے، اس پر وزن کتنا لادو گے، یہ سارا کچھ کانٹریکٹ لکھا جاتا تھا جب جانور رینٹ پر لوگ اس زمانے میں لیتے تھے. تو حلال معیار رکھنے والے لوگ تو پھر ایسے تھے کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بھی سواری رینٹ پہ لی. ان کے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا، وہ دوسری سواری پر تھا. رینٹ پہ گھوڑا لیا اور اس کو اب دوڑاتے جا رہے تھے. ہاتھ میں وہ ہنٹر تھا، چھانٹا جو بھگانے کے کام آتا ہے گھوڑے کو. تو وہ بھاگتا جا رہا تھا گھوڑا، تو اسی اسنا اس کی رفتار گھوڑے کی تھی. تو انہوں نے معاہدہ یہ کیا کہ بس ایک سائڈ کا سفر کروں گا، واپس اسے نہیں لاؤں گا. تو وہ بھگاتے تیزی سے جا رہے تھے تو ہاتھ سے ہنٹر گر گیا، چھانٹا ان کے، اور گھوڑے کی رفتار زیادہ تھی. جتنی دیر میں گھوڑا رکتا تو گھوڑا کافی آگے جا چکا تھا اور ہنٹر اب پیچھے رہ گیا. تو حلال کا معیار زندگی میں یہ تھا ان کے کہ وہ اترے، اپنے گھوڑے کو وہیں باندھا، اور وہ واپس جو ہنٹر اٹھانے تک کا مسافت تھی وہ پیدل طے کی. ان کے دوست کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت آپ، گھوڑا واپس گھما کے لے جاتے تو وہ اپنا چھانٹا اٹھاتے اور آ جاتے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے جو کمٹمنٹ کی ہے، معاہدہ کیا ہے، اس میں اس گھوڑے کو واپس لے جانا نہیں ہے ایک سمت پر. اب ذرا سوچئے کہ ایسی سوچ رکھنے والوں کا حلال زندگی کا معیار کیا ہوگا. اس لیے پھر وہ اللہ والے بھی تھے. ایک اللہ والے تھے، معروف بزرگ ہیں، وہ کسی کے گھر کی دیوار تھی، دیوار بنائی تھی ہمسائے نے، ان کی تعمیر کردہ نہیں تھی. تو کمرے جیسے ساتھ ساتھ بن جاتے ہیں، پرانے زمانے میں چھوٹے کچے مکان ہوتے تھے. تو ان کی ملکیت 3 دیواریں تھیں، ان کے گھر کی 3 دیواریں ان کی ملکیت تھی، اور ایک دیوار سپورٹ کے لیے انہوں نے اپنے ہمسائے سے لی ہوئی تھی. اب وہ دونوں طرف کی جو چنائی تھی دیوار پر، وہ اسی ہمسائے کی پیسوں سے ہوئی تھی. ایک دن غلطی سے، بے خیالی میں، یعنی اتنی احتیاط کرنے والے لوگ تھے، بے خیالی میں اس ہمسائے کی جو چنی ہوئی دیوار تھی اس سے مٹی لے کر ہاتھ صاف کروائے اپنے مہمان کے، اور اس کے بعد پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، اور بڑا طویل عرصہ غمگین رہے کہ میں نے کسی کے مال میں سے کیسے استعمال کر لیا بغیر اجازت کے. یہ حلال کے درجے تھے. ایک اور مجاہد تھے، معروف واقعہ ہے، سولجر تھے، بڑے بڑے اسلام کے تاریخی مارکوں میں پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے. تو ایک اور جنگ لڑنے گئے، وہاں پر جو دشمن تھا وہ تلوار کی زد میں آیا. آپ گھوڑے پہ سوار تھے، تلوار کی زد میں آیا تو اس سے پہلے کہ وہ گردن اس کی اڑاتے، گھوڑے پیچھے ہٹا اور وہ چھوٹ گیا. تیسری بار پھر ایسا موقع آیا اور وہ مارنے کے قریب ہوئے تو پھر گھوڑا بتکا اور مارنے نہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا، اور یہاں تک کہ گھوڑا بھاگ گیا. وہ بہت پریشان ہوئے کہ میں نے اتنی جنگوں میں پارٹیسپیٹ کیا اور بڑا معروف اور جری قسم کا میں جرنیل ہوں اور سپہ سالار ہوں، فائٹر ہوں، اور مسلمانوں کے لیے میں نے بڑی فتوحات کی ہیں. تو یہ گھوڑا بھی ہر جنگ میں میرا ساتھی تھا، اس نے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، یہ آج کیوں کر رہا ہے؟ 3 بار اس کو قتل کرنے لگا ہوں تو یہ موقع پہ بدکتا ہے اور
پیچھے بھاگ جاتا ہے. تو اس سوچ اور کیفیت کے ساتھ گھر آ کر سو گئے. جواب نہ ملا، وہ گھوڑا بھاگ گیا، پریشان واپس آئے. جب لیٹے تو خواب میں اپنے گھوڑے کو دیکھا کہ وہ گھوڑا ان سے کلام کر رہا ہے. خواب میں دیکھا کہ گھوڑا ان سے مخاطب ہے، اور وہ گھوڑا ان سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو کھلائے مجھے حرام اور پھر تو سوچے کہ مجھ پہ سوار ہو کے حلال کام کر لے گا؟ یعنی مجھ پر سوار ہو کر اللہ کے حضور کوئی نیکی اور اجر کا کام کر لے گا، جبکہ تو نے فیڈ مجھے حرام سے کیا ہے. پھر وہ گھوڑا کہنے لگا کہ ذرا غور کرو کہ جو لاسٹ خوراک اس جنگ سے پہلے تم نے میرے لیے چارہ لائے تھے، اس میں تم نے کچھ کھوٹے سکوں سے چارہ خریدا تھا، فیک منی سے، اور اس خوراک میرے اندر گئی ہے. آج کیسے تو نے سوچ لیا کہ مجھے کھلائے حرام؟ یعنی تیری سواری میں ہو حرام اور تو اس سواری پر جا کر خیر کا کام کامیابی سے کر لے. آج کے دور میں آپ اسے فیول سمجھ لیں کہ گاڑی میں فیول ڈالے کوئی حرام کا اور اس کو کہے کہ میں جا کر یہ اجر ثواب کا کوئی کام کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر. یہ جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں مثال کے طور پر، یعنی یہ ایک ریل واقعہ ہے. جیسے یہ پاکستان کے محکمے ہیں نا مختلف، وہ LDA ہے، وابڈا ہے، اور جیسے رشوت لیتے ہیں پراپر سمجھا کے اس کی اہمیت، رشوت لیتے. تو وہ ایک صاحب، یہ یعنی میں نے خود سنا یہ واقعہ، ایک صاحب آ کر ایک محکمے کے صاحب سے انہوں نے پراپر ایک پروجیکٹ کے لیے رشوت لی، وہ پیسے وصول کر کے پھر اس پیسوں سے عمرے کے ٹکٹس کروائے اپنی فیملی، اور اس کے بعد سارے عمرے پہ چلے گئے ان کے پیسے. تو یعنی ہمارے ہاں اس کی ڈفرینسیشن نہیں ہے. زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم امور کو حرام بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر پتہ نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں کہ گرہ نہیں کھلتی، 20 سال ہو گئے فلاں تنظیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، دین کا کام بھی کیا ہے اتنے سال سے، اتنا خیر، مسئلہ کہاں ہے؟ گرہ نہیں کھلی، اچیو نہیں کیا، کوئی روحانی ترقی نہیں ہوئی، خیر نہیں ملی، دنیاوی برکات تو ہو رہی ہیں لیکن آگے گرہ نہیں کھلتی، کوئی اللہ رب العزت کی حضوری نہیں ملتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب نہیں ہو رہی. تو اس طرح کی گرہیں لگا رکھی ہوتی ہیں ہم نے. تو اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو عمل آپ نے کیا ہے اسی کی گرفت ہو جائے. عمل کوئی غلط آپ نے کیا ہے، ہو سکتا ہے گرفت وہ کسی اور میٹر میں کر لے، آپ وہاں ہو سکتا ہے آپ بے قصور ہوں، اس واقعے میں آپ بے قصور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ گرفت ہوگی کسی اور واقعے میں جس میں آپ قصوروار ہیں. تو انسان کئی بار سوچتا ہے کہ میں تو اس میں بے قصور تھا، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، تو مجھے کیوں گرفت میں آ گیا، میری غلطی نہیں تھی. تو اہل اللہ بزرگان دین نے اس پہ کلام کیا ہے کثرت سے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گرفت ہو جائے تو اس کو یہ نہ سوچو کہ اس واقعے میں قصوروار تھا یا نہیں تھا، وہ سوچو کہ پچھلے کچھ عرصے میں کون سی نافرمانی اللہ پاک کی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں مجھ پر یہ گرفت اتری ہے. اس پریشانی میں جو مجھے ڈالا گیا ہے، کچھ تو میں نے کہیں اور غلط کیا ہے، بھلے اس واقعے میں نہ کیا، جس کی گرفت اتر آئی. یہ قرآن مجید کی آیت کا یہ مضمون جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، اسی میں بھی یہی تھا کہ گرفت اتری ہے ناشکری کے نتیجے میں، لیکن کام وہ کچھ اور کرتے تھے جس کے سزا یہ مل گئی انسان کو. تو انسان کئی بار اس واقعے کو دیکھتا ہے، اس واقعے میں تو قصوروار نہیں ہوں، میں تو سزاوار نہیں تھا، پھر کیوں سزا آئی؟ اس سے پھر ناشکری،
بے اطمینانی کی کیفیات دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نا انصافی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ نا انصافی ہو. لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو نا انصاف نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے انسان پر جب جو کچھ گزرے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا کائنات کا، اور اگر کوئی گرفت اترے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اسی واقعے سے ہو، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو اس واقعے پر غور کر لیا جائے. اس لیے کئی بزرگوں کے ہاں، ایک بزرگ تھے، ان کو بھرے مجمع میں کسی نے بے عزت کر دیا، تھپڑ مار دیا. وہ اس کے ساتھ غصے میں نہیں لگ گئے، اس کے ساتھ غصے میں نہیں پڑے، بلکہ وہ واپس آ کے سوچنے بیٹھ گئے کہ میں نے اللہ رب العزت کو کہاں ناراض کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے. مثال کے طور پر ایک اور بزرگ تھے، درویش تھے، صالح تھے، دکان کے اوپر یہ پرچون کا کام کرتے تھے، یہ جو گروسری وغیرہ کا، کوکنگ آئل بیچتے تھے، دیسی گھی اور یہ سامان. تو ایسے کسی کا پاؤں لگا یا ان کے اپنے ہاتھ سے کافی مہنگا پورا پتیلا، ایک دیہات میں دکان تھی، وہ گر کے سارا رزق حلال سے کمایا ہوا ان کا جو اس دن پورا فروخت کرنا تھا وہ ضائع ہو گیا، زمین پہ بہہ گیا، اور اس دن کا خسارہ ہو گیا مال میں، کاروبار میں. وہ بڑا پریشان ہو گیا. تو اب کوئی عام آدمی ہو ہم جیسا تو وہ صرف اس واقعے کو دیکھے گا. جب کہ وہ اٹھے، دکان بند کی، گھر آ کر بیٹھ کر سوچنے لگ گئے کہ آج میرا رزق حلال سے کمایا ہوا مال ضائع ہوا ہے، کچھ تو غلط کر رہا ہوں. جو اللہ پاک نے تنبیہ کی ہے. ان کی 3 بہنیں رہتی تھی اسی شہر میں. انہوں نے ان بہنوں کے گھر وزٹ کیا، ایک خیال آیا دل میں، بہنوں کے گھر وزٹ کیا تو ایک بہن کو شدید فاقوں کی حالت میں پایا. اس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو سمجھ گئے کہ میں وہاں پر تجارت کر رہا ہوں اور کھانے کا سامان ہی بیچتا ہوں، اور میری اپنی بہن بھوکی بیٹھی ہے، شادی ہوئی بھی ہے اس کی، اور میں نے اس کی کبھی خبر نہیں لی. اس پر بھی جان نہیں چھوٹے گی کہ اس نے مجھے بتایا نہیں وہ کن سرکمسٹانسز میں. اس کا بتانا ضروری نہیں تھا، لیکن ہمارا پوچھنا ضروری تھا. یہ روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں اللہ کے بندے کرتے ہیں، جس سے وہ روحانی گریں کھولتی ہیں اور آگے کا سفر ہوتا ہے. ہمیں بوجھ لگنے لگ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کی پریشانی تکلیف بوجھ لگتی ہے تو ہماری گریں نہیں کھلتی آخر. اسی طرح بے شمار واقعات ہیں بزرگوں کے کہ زندگی کو جس طریقے سے حلال پر گزارتے تھے. تو سب سے پہلی چیز زندگی کو رزق حلال کے ساتھ جوڑ لیں 100%. یعنی جس چیز کے اندر گرے ایریا بھی ہلکا سا پایا جائے نا، یعنی پلے کرنا پڑے ٹو ارن سم تھنگ، اجتناب کریں اس سے. بالکل جتنا اپنے لین دین کو، مال کو، کاروبار کو صاف ستھرا اور حلال کرتے چلے جائیں گے، وہ آپ کے لیے عبادت بنتا چلا جائے گا. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز اہم، یہی جو کیفیات جو میں نے کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اچیو کرنے کا ذریعہ کیا ہے. ایک میں نے بتایا رزق حلال، دوسرا فرائض جو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ جوڑے ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو عبادات ہیں روزمرہ، حقوق اللہ، ان کی بجاوری. اس میں کبھی سستی نہیں آنے دینی چاہیے. زندگی یعنی کھانا انسان چھوڑ دے، کوئی اور چیز چھوڑ دے، لیکن یہ تصور بھی نہ رہے کہ اس کی نماز کیسے رہ سکتی ہے. بالکل اس کا گمان بھی اس کے دل سے نہ گزر سکے، اتنی سیریسنس اس کے اندر آ جائے حقوق اللہ کی بجاوری کے اندر.
دوسری چیز اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت کے ساتھ جوڑیں۔ اگر اس کو احسان سمجھ کے لائٹر نوٹ پہ نان سیریس انداز میں کریں گے، اللہ پاک بھی آپ کے کام نان سیریس لے گا۔ اگر اس کے کام کو سیریس لیں گے، اللہ پاک بھی آپ کو سیریس لے گا، آپ کے کام کو سیریس لے گا۔ تو اس کے دین کے کام کو سیریسنس کے ساتھ اور کیجول طریقے کے ساتھ، فارمل بیہیویئر کے ساتھ، سیریسنس کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنی کاروبار، جاب، بچے، اولاد، ان ساری مصروفیات کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک گوشہ لازم اللہ کے دین کی خدمت کے ساتھ جوڑے۔ کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے اس کی، لیکن اپنی زندگی کو کبھی بھی دیر از نو ریٹائرمنٹ فرام دی سروس آف اسلام، کبھی بھی اپنی دین کی خدمت سے بریک نہیں ہوتی۔ بریک ہوتی ہے تو اللہ پاک کی توفیق واپس ہوتی ہے، بریک کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے بریک لینے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کی شیپس بدل سکتی ہیں، خدمت کی فارم بدل جائے، ماڈل بدل جائے، شکل بدل جائے، وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم، نیڈ، اویلیبلٹی آف ٹائم، ریکوائرمنٹس، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن بریک لے لیں اللہ کے دین کے کام سے تو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اتنے مہربانیاں کی ہیں، احسان کیے ہیں، رزق دیا ہے، اچھی زندگی دی ہے، آسائشیں دی ہیں، اولاد دیا ہے، اولاد کے حوالے سے سکون دیا ہے، سارا کچھ تو اس نے دیا ہے۔ پے بیک اب ہم نے کرنا ہے، ریٹرن کا جو پے بیک ٹائم ہے اس کے اندر انسان کا میں نے بریک لی ہے۔ اللہ رب العزت قرض حسن ہے، تو وہ اس میں بریک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی زندگی میں کرتے رہے، اپنی زندگی کے اور اوقات کار کے ایک حصے کو لازماً اللہ کے دین کے ساتھ جوڑیں، دین کی خدمت کے ساتھ۔ یہ جو اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یہ اس حصے میں انکلوڈڈ نہیں ہے، یہ اس حصے کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہے۔ یہ جو اپنی نماز پڑھتے ہیں یہ فرائض میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ سن رکھی ہے نا، معروف الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ گرفت کرتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ اب یہاں بڑا سوال ہے انٹرسٹنگ کہ فرض کا درجہ تو نفل سے افضل ہے، تو حدیث قدسی میں یہ کیوں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ انسان میرا وہ قرب کے جس کے نتیجے میں ہاتھ بن جاتا ہے، نگاہ بن جاتا ہے، سماعت، یعنی وہ قرب میں نوافل کے ذریعے ادا کرتا نہیں، یہ وہ نوافل کی بات نہیں ہو رہی۔ نوافل کا مطلب ہے ایکسٹرا ورک۔ نفل جو ہوتا ہے اضافی عمل کو کہتے ہیں، جتنا آپ پر واجب تھا، جتنا آپ پر فرض تھا اس سے زائد کیا تو نفل ہے، اور اس زائد کیے پر قرب ہے۔ جتنا فرض ہے وہ نہیں کریں گے تو گناہ ہے، اس پر قرب الہی نہیں ہے۔ جتنا تو فرض اللہ پاک نے آپ پر کیا ہے، یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے 2.5% زکوٰۃ ہے سال کی، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو دوزخ ہے، ڈیوٹی نہیں کریں گے تو گرفت ہے، ڈیوٹی کریں گے تو اوکے ہے۔ تو جو فرائض کی ادائیگی ہے وہ تو دوزخ سے چھٹکارا ہے، جو اللہ رب العزت کی حضور سفر ہے اور اس کا قرب کا حصول ہے وہ تو عمل اضافی سے ہے۔ وہ جتنا عمل اضافی کرتے چلے جائیں گے، چاہے وہ خیرات ہو، یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد بھلے مال کا 20% اللہ کی راہ میں دے دے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو پھر اپنی ازواق ہے۔ یعنی عمل اضافی کیا
تو اس کی قیمت قرب ہے، کیونکہ اپنی ڈیوٹی ادا کر دی. اب یہ اوور ٹائم ہے. اوور ٹائم کی قیمت یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہو اور پھر گھنٹے گنے بغیر، اب کوئی امپلائی رات 12 بجے تک کسی کمپنی میں بیٹھا رہے تو پھر جو مالک آرگنائزیشن کا ہے وہ اس کو اس کے پیسے نہیں دیتا، قرب دیتا ہے. اس کا پھر اخلاص جان کر پھر وہ اس کا ریٹرن ان دا فارم آف منی نہیں دے دیتا. وہ کہتا ہے اب تم میرے قریب ہو گئے، کیونکہ تم مخلص ہو، قریب ہو گئے، کیونکہ اوور ٹائم کرتے. اسی طرح اللہ رب العزت پھر اجر سے اوور ٹائم کی قیمت نہیں گھٹاتا، پھر اس کی قیمت اپنے قرب سے لگاتا ہے، تو پھر اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے فرائض ہیں، نماز کی ادائیگی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو سارے فرائض اللہ رب العزت نے ہم پر قائم فرمائے ہیں، ان کی ادائیگی سے تو ڈیوٹی ادا ہوتی ہے. یہ جو پھر اضافی کام ہم اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ قرب الہی کا سودا ہے، یہ اللہ پاک کی محبت کا سودا ہے. اس کی خاطر کرتے ہیں. یہ کسی دنیا کی لالچ کے لیے نہیں، کسی دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، کسی عہدے کی لالچ کے لیے نہیں، کسی عہدے کے وفاد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی شہرت کے لیے نہیں، کسی دنیاوی جاہ و منصب کے لیے نہیں. یہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے قرب کے سودے کے لیے، اس کی محبت کی خاطر. تو یہ 3 باتیں میں نے عرض کی. ایک، زندگی کے تمام امور میں حلال داخل کر لیں، رزق میں بھی اور اپنے کردار میں، نگاہ میں، رویوں میں، اخلاق میں، رہن سہن میں، چلنا پھرنا، یعنی ایک حلال لائف سٹائل کمپلیٹلی وہ انسان اڈاپٹ کر لے 100%. اس کے رجحان، اس کے اذواق، اس کی باتیں سب حلال ہو جائیں. ایک. اور دوسری چیز میں نے عرض کی، اپنے عبادات، فرائض، واجبات اس کی ادائیگی کریں، اس میں کمی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. اور تیسری چیز، اضافی ورک، اس کو لازم قرار دے دیں زندگی کے اندر. اگر وہ دیں گے تو وہ قرب الہی کا سودا ہے. اس کے بغیر صرف امید ہے، قرب الہی نہیں. جتنا اضافی ورک کریں گے، ایکسٹرا ورک، ایڈ آنز جس کو کہتے ہیں، بس اس سے اللہ رب العزت کی قرب اور بارگاہ کی قرب کا سفر طے ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے دین کی خدمت کو جیسے منہاج القرآن کے ساتھ جڑے ہیں، وابستہ ہیں، کام کرتے ہیں، تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں، ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں، تو اپنا کام وقت بھی دیں. صرف مال بھی خرچ کر دینا کافی نہیں ہے. یعنی ہم اللہ کے کام کو پیسے تو دے سکتے ہیں لیکن اپنا وقت نہیں دے سکتے. اس کو ایسے نہ سمجھا کریں کہ کوئی آپ کو کال کر رہا ہے اور آپ اس کے کہنے کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں. نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اس کے دین کا کام ہے، تو اس کا ایک احترام ہے. ہم کئی بار صرف اپنے پیسے دے دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ والدین ہوں، ان کو پیسے تو بھیج دیا کریں لیکن فزیکلی ان کی خدمت میں حاضر نہ ہوں. اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیں، پیسے بھیج دیں، نرس رکھ دیں، کمفرٹ مل جائے، لیکن فزیکلی خدمت نہ کریں وقت کے ساتھ. تو ایسے ہی اللہ رب العزت اس عمل کو دیکھتا ہے اپنے دین کی خدمت کے ساتھ، کہ پیسے تو دیتا ہے لیکن وقت نہیں دیتا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری عمل ہے کہ اللہ کے دین کو فائنینشلی سپورٹ بھی کریں لیکن وقت لازم ہے. کوئی بھی رول ہو، کسی بھی رول کے اندر اس کو ٹائم دینا، ایفرٹ دینا. پھر اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں. پھر وہ کوئی بھی عمل ایک رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ہر ایک کی اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہم سب کے حال پر اپنا لطف و کرم فرمائے، توفیقات میں اللہ پاک اضافہ فرمائے تاکہ اس کے دین کی خدمت کو کما حق انجام دے سکے اور یہاں پر کام پھلے پھولے، اس میں وسعت آئے، انرجی آئے، برکت پیدا ہو، کام کے اندر ہو، تحرک آئے اس کے اندر. اللہ پاک اپنے فضل سے نوازے.
خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ والسلام علیکم۔